اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنی خطاؤں اور گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ بس جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، ان قریب ایسا شخص کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اسے گناہ یاد آتے ہیں، وہ سوچتا ہے میں کیسے توبہ کروں، میں کیسے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ توبہ کرنے کا پہلا مرحلہ ہے جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں نا، کسی تردد کے بغیر اسے ختم کر دیں۔ انسان گناہ کو چھوڑنے کے لیے سوچتا ہے نا، سب سے پہلی بات جو اس کے دل میں آتی ہے وہ یہ کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں، میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا، تو جڑ سے کیسے ختم کر سکتا؟ یہ سوچ گناہوں کو چھوڑنے نہیں دیتی، جبکہ گناہوں کو چھوڑنا افضل ہے۔ پھر کیا کریں؟ دل میں پختہ نیت کر لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ اور انسان اسی وقت ارادہ کرتا ہے جب اسے ندامت ہوتی ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اور ان تمام لوگوں سے اپنی جان بچا لیں جن کے ذریعے آپ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان کو چھوڑیں تو کہاں جائیں؟ اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له۔ کوئی بھی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو کسی کا معافی طلب کرنا بے حد پسند ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کے بعد یہی آیت تلاوت کی تھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو علم کے باوجود کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یعنی اصرار نہیں کرتے۔ جو چیز انسان کو بچاتی ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار اور نیک اعمال کرنے کی کوشش۔ رب العزت کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک
نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کے پیچھے نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی۔ تو نیک اعمال گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، محبت کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ جتنی محبت ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے اس سے بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ جائیں، توبہ کر لیں، اس کی طرف رجوع کر لیں، اس کی رحمت سے امید باندھ لیں۔ وہ کبھی آپ سے منہ نہیں موڑے گا۔ یاد رکھیے گا، توبہ سے کبھی غافل نہیں ہونا، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہماری موت کب آ جائے۔ اور اگر گناہ کرتے ہی چلے گئے تو اس کے اثرات بہت بری طرح سے جکڑ لیں گے۔ اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔